تلوار فیصلہ کرے گی۔ بھیک مانگنے سے کبھی آزادیاں نہیں ملتی، منتیں کرنے سے کبھی مملکتیں آزاد نہیں ہوا کرتی۔ کہا پھر تلوار فیصلہ کرے گی۔ اچھا بڑا مان ہے تمہیں اپنی تلوار پہ، تو اپنے شہر سے دور، اپنے علاقے سے دور، سینکڑوں میل مدینہ کی مسافت پر، کمک تجھے مل نہیں سکتی، بیک اپ تیرا ہے نہیں، دنیا کی کوئی طاقت تیرے ساتھ نہیں ہے۔ اور اگر آپ آج کی زبان میں عرض کروں تو ملا عمر تو للکارتا ہے بش کو، تیرے پیچھے کون ہے؟ ہم تیرے پورے ملک کو تورا بورا بنا دیں گے۔ ہاں یہ صحابی رسول کیا کہتا ہے؟ کہا سنو، ہمیں ہمارے رب نے، ہمارے نبی نے، وَأَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا، ہمارے نبی کو ہمارے رب کا پیغام آیا ہے۔ یقین یہ ہونا چاہیے آزادیوں کے دروازے یہاں سے کھلتے ہیں۔ واللہ میں حیران ہوتا ہوں، 12 سال زندگی کے آخری 12 سال جیل میں گزارنے والا علی گیلانی جب بھی کبھی منظرنامے پہ نمودار ہوتا تو ایک ہی بات کہتا، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے۔ زمین سے محبت نہ تھی، اس وطن کی اساس اور بنیاد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسئلہ تھا۔ کہا فاخبرنا نبینا عن رسالت ربنا، ہمارے نبی کو ہمارے رب کا پیغام آیا ہے، اور نبی نے ہمیں بتایا کیا؟ من قتل منا صار الى الجنت فی نعیم لم یر مثلها قط ومن بقی منا ملک رقابکم۔ اللہ کی قسم یہ اتنی بڑی بات ہے چیچا وطنی کے بھائیوں، زندگیاں تبدیل کر دینے والی حدیث ہے۔ فرمایا ہمارے نبی نے ہمارے رب کی طرف سے ہمیں ضمانت دی، من قتل منا، جو قتل کر دیا جائے گا، صار الی الجنت فی نعیم لم یر مثلها قط، وہ ایسی جنت کا مالک بنے گا جس کی نعمتیں کبھی تم نے تصور میں بھی نہیں سوچی۔ ومن بقی منا مالک رقابکم، جو زندہ رہے گا وہ تمہاری گردنوں کا مالک بنے گا۔ 1400 سال پہلے کی بات نہیں، آج کی بات کہتا ہوں، جو شہید ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ واللہ مجھے یقین ہے کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اعمال میں لغزشیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو اپنے فہم کے معیار کے مطابق اللہ کے ساتھ مخلص ہو کے نکلے، اللہ اپنے بندوں کی قربانیاں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جو شہید ہو گئے کون کون ہوئے کون جانتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یوں نکلا کرتے تھے، کسرا فارس سے آنے والے قاصد کی انتظار میں نہاوند میں مارکے جاری تھے۔ آخری مارکہ سرزمین فارس کے ساتھ اسلام کا نہاوند، جسے تاریخ اسلام فتح الفتوح کے نام سے یاد کرتی ہے، قاصد آیا، واقف نہیں تھا۔ عمر بن خطاب سے پوچھتا ہے امیر المومنین سے ملنا ہے۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ رکو تو صحیح۔ کہا رکنے کا ٹائم نہیں، میدان جنگ سے آ رہا ہوں، کچھ اہم خبریں ہیں۔ اس کی سواری کے ساتھ بھاگتا جا رہا ہے عمر، رکاب اس کی تھامی ہوئی ہے۔ نہامت سے آئے ہو؟ ہاں نہامت سے آیا ہوں۔ کہا کیا خبریں لائے ہو؟ کہا اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی۔ کہا امیر لشکر نعمان کا کیا بنا؟ کہا قاصد کہتا ہے وہ اللہ کی جنت میں پہنچ گیا ہے۔ فلاں کہاں گیا؟ کہا شہید ہو گیا۔ فلاں کہاں گیا؟ کہا شہید ہو گیا۔ اتنی دیر میں مدینہ میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے کہا اللہ کے بندے تو امیر المومنین کو اپنے ساتھ یوں دھڑائے چلا جا رہا ہے۔ رک گیا، جانتا نہیں تھا امیر المومنین ہے۔ اب داستان طویل ہے، کہہ سنائی۔ امیر المومنین فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، اور کہتے کہتے کہنے لگا کس کس کا نام لوں؟ کتنے ہی ایسے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے وہ بھی شہید ہو گئے۔
عمر کہتے ہیں اللہ کے بندے عمر تو نہیں جانتا لیکن جس کے لیے شہید ہوئے وہ تو جانتا ہے. دو چار کے نام معلوم ہے نا. ملا اختر منصور چلا گیا, ملا عمر چلا گیا. ہم جانتے ہیں کہ اپنے کچھ ان بھائیوں کو جو کبھی ساتھ رہا کرتے تھے, جو کبھی ساتھ کھایا کرتے تھے, پھر گئے اللہ کے راستے میں, وہ واپس نہیں پلٹے. اور یہاں جب ہوا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے ہم لوگ نہیں بکتے ہیں جو منڈی میں مفادوں کی, ہم مٹتے مٹاتے بھی اسلام بچا لیں گے. وہ جانیں قربان کر گئے, دنیا نہیں جانتی ان کو, ان کے ماں باپ کو پتہ نہیں ہے, ان کے مرکز, ان کے مسکن, ان کی قبر, ان کی ڈھیری یادگار کہاں بنی ہے. وہ کسی گمنام قبر میں سوئے ہوئے ہیں, لیکن آسمان کا رب خوب جانتا ہے وہ جو اس راہ عظیمت میں کام آئے, وہ جنہوں نے قدم قدم پہ استقامت اور عزم و شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ جب ساری دنیا حجرہ نشین ہو چکی تھی, بادشاہ, دنیا کے بادشاہ امریکہ خلاف بات کرتے ہوئے کانپتے تھے. اور اللہ کی قسم حقائق یہ ہیں, منبر و محراب کے مالک جہاد رسول کا تذکرہ کرنا چھوڑ چکے تھے کہ نہیں, اب حالات بدل گئے ہیں, اب امریکہ آ گیا ہے, اب جو جہاد کا نام لے گا امریکہ اسے نہیں چھوڑے گا. اللہ اپنی قدرت کے نظارے دکھاتا ہے. ایک وقت تھا دنیا کہتی تھی امریکہ انہیں نہیں چھوڑے گا, پھر اللہ نے وہ وقت دکھایا, امریکہ منتیں کرتا ہے 2 دن کی اجازت دے دو, ہم اپنے ان جانوروں کو نکالنے پر قدرت نہیں رکھتے, 2-4 دن ایکسٹینشن دے دو, ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کر دو. صرف ایک جواب تھا, صرف ایک جواب, 31 اگست رات 12 بجے. اس کے بعد پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار ہم. ڈیزی کٹر تو ابھی بھی انہی کے پاس تھے, ایئرپورٹ پہ قبضہ تو انہی کا تھا, ابھی تو کوئی حکومت بھی تشکیل نہیں پائی, ابھی تو دنیا کی کسی سیاسی قوت نے انہیں تسلیم بھی نہیں کیا. وہاں سے بھرے جہاز اور اسلام آباد میں ان جانوروں کو اتارا جاتا رہا, اور 31 کی رات تو دور تھی, 31 کا دن بھی طلوع ہونے سے پہلے سب بھاگ گئے.